چنانچہ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے باقاعدہ تفصیل لکھی ہے کہ کس کس موقع پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ دخول المسجد والخروج منہ، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یا مسجد سے نکلتے ہوئے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ والتشہد، التحیات میں بھی درود شریف سب پڑھتے ہیں۔ ورؤیت المساجد، جب مسجد پر نظر پڑے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ دخول الاسواق، بازار میں داخل ہوتے ہوئے درود شریف پڑھے۔ دخول البیت والخروج منہ، گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر سے نکلتے ہوئے بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ نسیان الحاجہ، اگر بندہ کوئی بات بھول جائے، چیز رکھ کے بھول جائے، بات بھول جائے، اس وقت بھی نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ وقت الفقر، تنگ دستی کے وقت میں بھی درود شریف پڑھے۔ فی البدایت فی العلم، اور جب کتاب پڑھنے بیٹھے اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ فی البدایت فی الخطب، جب خطبہ دینا ہو، بیان کرنا ہو تو بھی درود شریف پڑھے۔ والانتہاء من مجالس العلم، جب علم کی مجلس کا اختتام ہو تو بھی درود شریف پڑھے۔ فی لقاء الاخوان، دو مسلمان بھائی آپس میں ملیں تو بھی درود شریف پڑھے۔ فی موادعتہم و مفارقتہم، پھر مدارستاً حدیث نبوی، نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جو پڑھائی جائے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ عند تذکرتہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کا جب تذکرہ ہو تو درود شریف پڑھے۔ عند ذکر اصحابہ، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ ہو اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ عند ذکر شیء من معاصرہ، نبی علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی کوئی یادگار چیز کا تذکرہ ہو تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ عند دخول المدینہ، مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے بھی پڑھے۔ اور عند المرور علی قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو مواجہ شریف پر تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ درود